الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا، اللهم لا علم لنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. دروش شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام قابل تعظیم و تکریم بزرگوں دوستوں عزیز بھائی رجب المرجب کا ماہ مبارک شروع ہو چکا ہے جب رجب المرجب کا چاند طلوع ہوا اس چاند پر نظر پڑی آمنہ کے چاند کی چاند رجب کا چڑھا طلوع ہوا اور اس چاند پر نظر پڑی آمنہ کے چاند رحمت کائنات فخر موجودات عبداللہ کے در یتیم نے آمنہ کے یتیم لال نے دعا فرمائی دوستو قربان جائیں اس دعا پر جو دعا کائنات کے سردار نے مانگی پھر جو الفاظ نبوت والی زبان سے نکلے آج لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ بحث کر لیتے ہیں بڑے بڑے سوال کھڑے کر دیتے ہیں ایک بات جو پکی اور ٹھکی ہے دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا جو حضور کا ثانی ہو اور جو جملے جو لفظ حضور کی زبان سے نکلے وہ کون ہے رواج اس سے بڑھ کے کوئی لفظ نکالے اور جو دعا حضور نے مانگی کون ہے جو حضور کے مقابلے میں آج بھی اپنے لفظ تیار کرے کہ میں آپ سے زیادہ مانگوں گا کوئی نہیں یہ اچھے منگنی آئی اتھے منگنی آئی یہ دہائی دیا دعا منگنی میں نے کہا جو حضور نے مانگی ہے اس پہ اعتبار نہیں جو میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے لفظ نکلے ان کا مقابل کون ہے تو میرے پاک نبی نے دعا مانگی کب مانگی جب رجب کا چاند طلوع ہوا سبحان اللہ جس کو نبی کی دعا پہ یقین ہے وہ سبحان اللہ کہے سبحان اللہ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا تو صلہ ہے ہم جی رہے ہیں اگر حضور نے دعا نہ مانگی ہوتی تو ہم ہوتے یہ اس طرح ہوتے یہ ہماری شکلیں ہوتی جو ہمارے کام ہیں جو ہمارے کردار ہیں جو ہمارے اعمال ہیں ہم جو سلامت ہیں ہم جو زندہ ہیں ہمارے جو چہرے ہیں جو خوبصورت شکلیں اللہ نے دی ہیں اللہ نے شکلیں تبدیل نہیں کی بگاڑا نہیں مسخ نہیں کیا کبھی سوچے یہ کیا ہے یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ ہم دیکھ اتنی ہیں کہ اللہ نے شکلیں نہیں بدلی بھی ہم بڑے متقی ہیں بھی بڑے پرہیزگار ہیں ہم تو ماشاءاللہ کی کیا ہی بات ہے جی اگر میرے نبی نے یہ دعا نہ مانگی ہوتی حضور نے ہاتھ نبوت والے نہ اٹھائے ہوتے میرے پاک نبی نے فرمایا یا اللہ میری امت کی شکل نہ بدلنا میری امت کے چہرے مسخ نہ کرنا
میرے پاک نبی کی دعا کو اللہ نے شرط قبولیت بخشا، یا اللہ میری امت پہ ایک دمائی عذاب نہ بھیجنا۔ مسلمانوں، حالات ہماری پہلی قوموں سے بدتر ہو چکے ہیں نا۔ آج ہم پڑھتے ہیں قرآن میں واقعات، قوم عاد، سمود، انہوں نے یہ کیا تھا، فلاں قوم نے یہ کیا، اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی۔ قوم لوط نے کیا کردار کیا تھا، کیا کام کیا تھا، وہ آج نہیں ہو رہا، اس سے بڑھ کے ہو رہا ہے۔ اور صرف یہ صدقہ میرے پاک محمد کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیہ وسلم، اور کائنات نے اپنے محبوب سے وعدہ فرما دیا۔ تو میرے نبی کی دعا کی بات چل رہی تھی، حضور نے دعا مانگی، چاند رجب کا طلوع ہوا اور اس چاند پہ نظر پڑی آمنہ کے چاند کی، تو میرے پاک نبی نے دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الى رمضان۔ رمضان کا نام سن کے خوشی ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب دیکھتے روزے تنگے نہ لگے تم، اور ماشاءاللہ اس کی ماں تو صدقے جائے گی۔ جس کا ایمان کامل ہو، پختہ ہو، وہ گرمی ہو یا سردی ہو۔ یہ رجب کی بات ہو رہی ہے نا، اس مہینے میں کافی واقعات ہیں۔ اسی رجب المرجب کی 13 تاریخ کو مولا علی شیر خدا اسد اللہ الغالب، میرے پاک محمد کے دعوات، حسن و حسین کے بابا، فاطمہ الزہرا کے سر کے تاج، حضرت علی المرتضی شیر خدا اسد اللہ الغالب کی ولادت باسعادت ہے۔ اس رجب المرجب کی 13 تاریخ، اس رجب المرجب کی 22 تاریخ کو کاتب وحی، کاتب قرآن، جس کو قرآن اچھا لگتا ہے وہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن سچا ہے کہ نہیں؟ قرآن سچا ہے کہ نہیں؟ قرآن ناراض ہے کہ نہیں؟ ہے۔ اچھا، قرآن تو سچا ہے، اور جن ہاتھوں نے اس قرآن کو لکھا ہو وہ بھی سچے کیا؟ قرآن نے آج لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں، وہ بھائی یہ وزیر صاحب کا سیکٹری ہے، پرسنل سیکٹری ہے جی، یہ فلاں کا قاصد ہے، اور قربان جائے ان کی عظمت پر جو اللہ کے قاصد ہوں اور حکم خدا کا ہو، نازل مصطفیٰ پہ ہو، لکھنے والے میرے پاک محمد کے یار ہو، سبحان اللہ۔ میرے نبی کی نماز، میرے نبی کے صحابہ۔ اور انشاءاللہ اسی مہینے کا یہ ایک موضوع ہے، ایک جمعہ پہ تفصیل عرض ہوگا، یہ کون ہستی ہے جس کے حق میں میرے پاک محمد نے 11 مرتبہ دعا فرمائی؟ سبحان اللہ۔ یہ کون ہے میرے معاویہ، جس کے بارے میں میرے پاک نبی نے پہلے فرمایا تھا، میری امت میں سب سے پہلے جو پہلی بیڑا تیار کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ میرے نبی کا سالہ برادر نسبتی حضرت امیر معاویہ کی بہن میرے پاک محمد کے عقل میں آئی، سیرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ، تو 13 رجب کو مولا علی کی ولادت ہے، 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، 27 رجب المرجب کو کائنات کے سردار، نبیوں کے امام، آمنہ کے یتیم لال، وجہ تخلیق کائنات، وضحا کے رکھڑے والے، بندیل کی زلفیں والے، میں قربان جاؤں یا ایوہ المزمل کے چادر والے، مدثر کے بستر والے، ساری کائنات سے افضل، ساری کائنات سے اجمل، ساری کائنات سے اعلیٰ، ساری کائنات سے افضل، ساری کائنات سے اولیٰ، اللہ میرے پاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عرشوں پہ بنا کے معراج نصیب کر دیا۔ میرے نبی کے معجزات میں سے یہ معجزہ ہے معراج مصطفیٰ، لیکن سارے معجزوں سے بڑا معجزہ ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، لا تعداد معجزات ہیں۔ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، کسی نبی کو ایک معجزہ عطا کیا، کسی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 3 معجزے دیے، کسی کو 4 معجزے دیے، اور قرآن سے باقی نبی آئے معجزے لے کر، میرا پاک محمد آیا ہے معجزہ بن کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इतने कमालात अता फरमा दिए हैं, समझो रहे, अल्लाह ने इतने कमालात अता फरमाए हैं। 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो तकसीम करके मुझसे दिए ना, वो अल्लाह ने सारे के सारे मेरे पाक मोहम्मद को अता कर दिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पे रजबुल मुरज्जब की बात हो रही थी, शुरू हुआ है रजबुल मुरज्जब का महीना है, और रजब शुरू हुआ, मेरे नबी ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना इला रमज़ान। या अल्लाह हमें रजब और शअबान से सलामती के साथ, आफियत के साथ, खैरियत के साथ, अजी में मां गरुप पत्र मुआदीन जा पत्र तवज्जो कर इंशाअल्लाह खैर भी जान सुभान अल्लाह ये मां चाहिए लगी होता खुद सुभान अल्लाह ये तो की गल ये बावले कि मां चाहिए लगती है ना क्यों चंगा लगता है मां ये बुढ़े जो हो गए हैं खुदा ने गल ले हुणे खास सिर गए बिजला पा रहे ते दवाई भी लेके देनी पौंदी है ते खर्चा भी करना पौंदा है हैं हुन औखे पे लग गए तकलीफ हो गई हैं। काश कि हमें ये समझ हो, ये जैसे कैसे भी है ना, औलाद के लिए जन्नत है या दोज़ख है, जैसे कैसे भी है। तो फरमाया तो जो है सुभान अल्लाह शाला खैरी जामे ते शाला खैरियाम मां दी दुआ अल्लाह ने इतना वजन रखे है ना, अल्लाह ने ये ना सोचे करे तई में टूटा फूटा ते जटाका जो जुमला इन्हें मां कबली है, इस जुमले से अल्लाह ने बड़ा वजन रखे शाला खैरी जामे। तो सुने ध्यान इंसान है ना, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के बहुत बड़े प्यारे कलीम नबी थे, और बेतुकल्फी के साथ अल्लाह के साथ लाड में बातें करते थे, जैसे बेतुकल्फी मना नहीं कर लेता अल्लाह पाक यूं हो यूं हो यूं हो। एक दफा कहने लगा, या अल्लाह तो इतनी मखलूक़ां बनाई हैं कि कीड़ी ना बनावे, या तेरी कुदरत को फर्क है, तेरे खजाने ला मादूद ने छोटी मखलूक है इन्हें बनावे या पैरा कर लिया। रब्बे कायनात ने फरमाया, कलीम तेरे तो पहले कीड़ी भी आई है, उसलिए अर्ज़ की कि अल्लाह पाक ने सारे नबी बनाए, सारी मखलूक़ां कैरात बना दी, कलीम ना बनावे या तो की हो गया सुभान अल्लाह बेतकल्लुफ़ी में बात अल्लाह से। एक दफा कहने लगा, या अल्लाह ये कैसे निजाम चल रहा है, ये तेरी कुदरत का, ये कैरात का कारखाना कैसे चल रहा है हैं? अल्लाह पाक मैं तेरी मखलूक की दावत ना करा, मैं कर देना। एक दफा फरमाया, ये अल्लाह कैसे चल रहा है? अल्लाह फरमाया, अच्छा फरिश्ते आओ मेरे कलीम को समझाने के लिए, अल्लाह की कुदरत देखो, अल्लाह का निजाम देखो। फरमाया, मेरे कलीम के एक हाथ में पानी का प्याला, एक हाथ में दूध का प्याला पकड़ा दो, पूरी रात जो हो अल्लाह के करीब जागते जागते पता काजा बसली ऐसे गूंग आई, बस थोड़ा सा सर हिला, हाथ से प्याले गिरे, टकराए आपस में, पानी भी, वो प्याला भी टूट गया, दूध वाला भी। अल्लाह पाक फरमाया, सुना कलीम तो दो प्याले की हिफाजत नहीं कर सके हैं? दो प्याले हाथ में थे, ये अल्लाह ही का काम है जो पूरी कायनात का निजाम चला रहा है सुभान अल्लाह पूरी कायनात का। तुम्हारा अल्लाह के करीम थे ना, तो जब अल्लाह के करीम की वालदा का इंतकाल हो गया, वफात हो गई ना, रब्बे कायनात ने फरमाया, जिब्राइल गिरो में जाओ मेरे करीम से कहो जरा संभल के आए। तूर पहाड़ पे जाके बातें करते थे, अल्लाह से हम कलाम होते थे, में गुफ्तगू होते थे, रब्बे कायनात ने फरमाया, जाओ मेरे करीम से कहो जरा संभल के आए। या तो कोई नई बात है, मैंने को पहली दफा में रब्बे कायनात की तरफ से जवाब आया, करीम पहली दफा तो नहीं आता, पहले आता था, पीछे मां की दुआ होती थी, सुभान अल्लाह हर कदम पे मां की दुआ है। आज तूने आना है, पीछे मां की दुआ कोई नहीं, वो मां की दुआ वाला पावरहाउस खत्म हो गया, कट गया वो रिश्ता, चली गई वो मां जो पीछे बैठ के दुआएं करती थी। या अल्लाह मेरे कलीम को अपनाना, मेरे कलीम का ख्याल, या अल्लाह तेरे हवाले, आज भी मां जैसी कैसी घर से बेटा जाए ना, या अल्लाह तेरे हवाले, क्या पुत्र अपने हवाले। तुम्हारा ये कर रहा था, मां दुआ करती है बेटे की खैरियत के लिए। मैं कुर्बान जो कायनात के सरदार की दुआ का जो मफहूम है, या अल्लाह रजब शाबान हमारा सलामती से, आफियत से, खैरियत से गुजार के हम रमजान मुबारक तक पहुंचा। सुभान अल्लाह रमजान का इतना इंतजार है मेरे पाक मोहम्मद, मेरे नबी इतनी शिद्दत से
انتظار کریں. رجب مہینہ ہے انتظار رمضان کا، شعبان مہینہ ہے اہتمام رمضان کا. ایک روایت میں میرے پاک نبی نے فرمایا رجب میرا مہینہ. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیونکہ اس میں اللہ نے میرے نبی کو معراج کرا. رجب میرا مہینہ، شعبان اللہ کا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ. سبحان اللہ. رجب میرا، حضور فرما رہے رجب میرا مہینہ، شعبان اللہ کا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ. مطلب کیا ہے؟ ان کڑا کا پکڑی بیٹھے ہیں نا، ماشاءاللہ. یہ ان آپ چاوڑی چاوڑی قدر ہے اگلے پوج یہ پہلے ماشاءاللہ. انہیں مطلب انتظار ہوتا میری فصل دا مہینہ آنے، میری میاں کڑک وڈھن دا، فصل دا، لائیاں دا. اللہ پاک نے اس میں بڑے لوگوں کی روزی رکھی. کوئی کاٹ رہا ہے، کوئی جناب بیچ رہا ہے، کوئی لے رہا ہے، کوئی کیا ہے. بہرحال بڑے لوگوں کی اس کے ساتھ وابستہ ہے روزی. گندم فصل آئے گی. میرے پاک نبی نے فرمایا میری امت کا فصل کا مہینہ رمضان، سبحان اللہ. میری امت کا کمائی کا مہینہ رمضان ہے، میری امت کا نیکیوں کا سیزن رمضان ہے. سبحان اللہ. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. میرے پاک نبی نے دعا کر دی. ثانی محترم کی رجب کا مہینہ ہے، انتظار رمضان کا، شعبان کا مہینہ ہے، یہ تمام کی تیاری کا رمضان ہے. اس مہینے میں واقعات میں نے پہلے عرض کر دی ہیں. انشاءاللہ اللہ نے جو توفیق دی، ہمارے دامن میں کچھ نہیں، جو ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے. اللہ نے ہمت توفیق دی. انشاءاللہ مختلف موضوعات میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت، آپ کی عظمت، آپ کی شان اور آپ کے مرتبے پہ بات ہوگی. حضرت امیر معاویہ کی وفات پہ بات ہوگی. میرے پاک محمد کے معراج کا تذکرہ ہوتا رہے گا، وقت وعدے کے مطابق بھی ہوتا ہے. اور ادھر جو اجتماعی دعا ہے، میاں محمد نواز مرحوم جس دنیا سے چلے گئے، وقت ان کا بھی بالکل قریب ہے. جمعہ کے بعد پھر انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی جو آپ کے حکم کے مطابق اس وقت میں پھر تفصیلاً کوئی بات عرض کر لیتے ہیں. جمعہ وقت پہ ہو جائے. اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ مجھے اور آپ کو رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.